محمد بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک عراقی شخص نے ان سے کہا، میری طرف سے عروہ بن زبیر سے اس شخص کے بارے میں سوال کیجئے جو حج کا تلبیہ پکارتا ہے، جب وہ بیت اللہ کا طواف کر لے تو کیا احرام سے آزاد ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر وہ تمہیں جواب دیں کہ وہ آزاد نہیں ہوگا تو ان سے کہنا کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے، یعنی محمد بن عبد الرحمن نے کہا، میں نے عروہ سے اس کی بابت سوال کیا تو انہوں نے کہا، جو شخص حج کا احرام باندھے وہ حج کیے بغیر احرام سے فارغ نہیں ہوگا۔ میں یعنی محمد بن عبد الرحمن نے عرض کی کہ ایک شخص ہے جو یہی بات کہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، کتنی بری بات ہے جو اس نے کہی ہے۔ پھر میرا ٹکراؤ اس عراقی شخص سے ہوا تو اس نے مجھ سے اپنے سوال کے متعلق پوچھا، میں نے اسے بتا دیا۔ اس عراقی نے کہا، ان یعنی عروہ سے کہو، بلا شبہ ایک شخص خبر دے رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا تھا، یعنی حکم دیا تھا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے بھی تو ایسا کیا تھا۔ محمد بن عبد الرحمن نے کہا، میں ان عروہ کے پاس آیا اور ان کو یہ بات سنائی۔ انہوں نے پوچھا، یہ سائل کون ہے؟ میں نے عرض کی، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، اسے کیا ہے؟ اسے کیا ہے؟ وہ خود میرے پاس آ کر مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتا؟ میرا خیال ہے وہ کوئی عراقی ہوگا۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ عروہ نے کہا، بلا شبہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ مکے آ کر آپ نے جو کام سب سے پہلے کیا یہ تھا کہ آپ نے وضو فرمایا اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حج کیا۔ انہوں نے بھی سب سے پہلے جو کیا یہی تھا کہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے سوا کوئی کام نہ کیا، نہ بال کٹوائے نہ احرام کھولا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا۔ میں نے انہیں دیکھا، انہوں نے بھی سب سے پہلا کام جس سے آغاز کیا بیت اللہ کا طواف تھا، پھر اس کے علاوہ کوئی کام نہ ہوا۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے اپنے والد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ انہوں نے بھی سب سے پہلے جس سے آغاز کیا بیت اللہ کا طواف تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ پھر میں نے مہاجرین و انصار کی جماعت کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا۔ اس کے بعد بال کٹوانا، احرام کھولنا کوئی کام نہ ہوا۔ پھر سب سے آخر میں جسے میں نے یہ کرتے دیکھا وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ انہوں نے بھی عمرے کے ذریعے سے اپنے حج کو فسخ نہیں کیا، اور یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کے پاس موجود ہیں، یہ انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اور نہ گزرے ہوئے لوگوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے یہ کام کیا۔ وہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب بھی بیت اللہ میں قدم رکھتے تو طواف سے پہلے اور کسی چیز سے ابتدا نہ کرتے تھے، یعنی طواف کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتے تھے۔ میں نے اپنی والدہ اور خالہ کو بھی دیکھا، وہ جب بھی مکے آتی طواف سے پہلے کسی اور کام سے آغاز نہ کرتی، اس کا طواف کرتی اور پھر احرام نہ کھولتی حتیٰ کہ حج پورا کر لیتی۔ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ وہ ان کی ہمشیرہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں لوگ کسی وقت عمرے کے لیے آئے تھے۔ جب انہوں نے حجر اسود کا استلام کر لیا اور عمرہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے احرام کھولا۔ اس شخص نے اس کے بارے میں جس بات کا ذکر کیا ہے اس میں جھوٹ بولا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3001۔ ابن جریج نے کہا، مجھے منصور بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ صفیہ بنت شیبہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ قربانی ہے وہ اپنے احرام پر قائم رہے، اور جس کے ساتھ قربانی نہیں ہے وہ عمرے کے بعد احرام کھول دے۔ میرے ساتھ قربانی نہیں تھی، میں نے احرام کھول دیا، اور میرے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قربانی تھی، انہوں نے نہیں کھولا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمرے کے بعد میں نے دوسرے کپڑے پہن لیے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ بیٹھی۔ وہ کہنے لگے، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، آپ کو خدشہ ہے کہ میں آپ پر جھپٹ پڑوں گی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3002۔ وہیب نے کہا، ہمیں منصور بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ صفیہ بنت شیبہ سے
انہوں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا ہم حج کا تلبیہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پہنچے، پھر آگے ابن جریج کی طرح ہی حدیث بیان کی، البتہ اپنی حدیث میں یہ اضافہ ذکر کیا، یعنی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو۔ میں نے کہا آپ کو خدشہ ہے کہ میں آپ پر جھپٹ پڑوں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3003۔ ہمیں ہارون بن سعید ایلی اور احمد بن عیسیٰ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عمرو نے ابن اسود سے خبر دی کہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا عبداللہ بن کیسان نے انہیں حدیث بیان کی کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مقام حجون سے گزرتی تو وہ انہیں یہ کہتے ہوئے سنتے، اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقام پر پڑاؤ کیا تھا، ان دنوں ہمارے سفر کے تھیلے ہلکے، سواریاں کم اور زیادہ راہ بھی تھوڑا ہوتا تھا، میں، میری بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں فلاں شخص نے عمرہ کیا تھا۔ پھر جب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب نے بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کر لیا تو ہم میں سے جنہوں نے عمرہ کرنا تھا انہوں نے احرام کھول دیے۔ پھر ترویہ کے دن زوال کے بعد ہم نے احرام باندھ کر حج کا تلبیہ پکارا۔ ہارون نے اپنی روایت میں کہا حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام نے کہا انہوں نے ان کا نام عبداللہ نہیں لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3004۔ شعبہ نے مسلم قوری سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے اس کی اجازت دی، جبکہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا یہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہیں، وہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، یعنی قری نے کہا ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ اس وقت بھاری جسم کی نابینا خاتون تھیں۔ ہمارے استفسار کے جواب میں انہوں نے فرمایا یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج تمتع کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3005۔ عبد الرحمن اور محمد بن جعفر دونوں نے اسی سند کے ساتھ شعبہ سے روایت کی، ان میں سے عبد الرحمن کی حدیث میں صرف لفظ تمتع ہے، انہوں نے حج تمتع کے الفاظ روایت نہیں کیے، جبکہ ابن جعفر نے کہا شعبہ کا قول ہے کہ مسلم قری نے کہا میں نہیں جانتا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حج تمتع کا ذکر کیا یا کہ عورتوں سے نکاح متع کی بات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3006۔ معاذ بن معاذ نے ہمیں شعبہ سے حدیث سنائی، کہا مسلم قری نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ فرما رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ ملا کر عمرہ کرنے کا تلبیہ پکارا تھا، اور آپ کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حج کا تلبیہ پکارا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو قربانیاں ساتھ لائے تھے، انہوں نے جب تک حج مکمل نہ کر لیا احرام نہ کھولا۔ باقی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جن کے ہمراہ قربانیاں نہ تھیں احرام کھول دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو قربانیاں ساتھ لائے تھے، لہٰذا انہوں نے احرام نہ کھولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3007۔ محمد یعنی ابن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث سنائی، البتہ انہوں نے کہا جن کے پاس قربانیاں نہ تھی ان میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صاحب تھے، لہٰذا ان دونوں نے عمرے کے بعد احرام کھول دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3008۔ عبداللہ بن طاؤس نے اپنے والد طاؤس بن کیسان سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین میں سب سے برا کام ہے، اور وہ لوگ محرم کے مہینے کو سفر بنا لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جب اونٹوں کا پیٹھ کا زخم مندمل ہو جائے
یعنی مسافروں کا نشان قدم مٹ جائے اور سفر یعنی اصل میں محرم گزر جائے تو عمرہ والے کے لیے عمرہ کرنا جائز ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ 4 ذی الحج کی صبح کو حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ پہنچے اور ان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ اپنے حج کی نیت کو عمرے میں بدل دیں۔ یہ بات ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بڑی گراں تھی۔ سب نے بیک زبان کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی حلت ہے، یعنی احرام کا خاتمہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکمل حلت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3009۔ نصر بن علی جہضمی نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میرے والد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا شعبہ نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابو عالیہ برہ سے روایت کی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ پکارا اور 4 ذی الحج کو تشریف لائے اور فجر کی نماز ادا کی۔ جب نماز فجر ادا کر چکے تو فرمایا، جو اپنے حج کو عمرہ بنانا چاہے وہ اسے عمرہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3010۔ یہی حدیث روح، ابو شہاب اور یحییٰ بن کثیر ان تمام نے شعبہ سے اسی سند سے روایت کی۔ روح اور یحییٰ بن کثیر دونوں نے ویسے ہی کہا جیسا کہ نصر بن علی جہضمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ پکارا۔ البتہ ابو شہاب کی روایت میں ہے کہ ہم تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے۔ آگے ان سب کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحہ میں فجر کی نماز ادا کی۔ آگے ان سب کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحہ میں فجر کی نماز ادا کی، سوائے جہضمی کے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3011۔ ہمیں وہیب نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ایوب نے حدیث سنائی، انہوں نے ابو عالیہ برہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمیت عشرہ ذی الحج کی 4 راتیں گزارنے کے بعد مکہ تشریف لائے۔ وہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حج کا تلبیہ پکار رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے انہیں حکم دیا کہ اس نسک جس کے لیے وہ تلبیہ پکار رہے تھے اس کو عمرے میں بدل دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3012۔ معمر نے ہمیں خبر دی، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابو عالیہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ذی طویٰ میں ادا فرمائی اور ذی الحج کی 4 راتیں گزری تھیں کہ تشریف لائے اور اپنے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ جس کے پاس قربانی ہے ان کے علاوہ باقی سب لوگ اپنے حج کے احرام کو عمرے میں بدل دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3013۔ محمد بن جعفر نے اور عبید اللہ بن معاذ نے اپنے والد کے واسطے سے حدیث بیان کی، لفظ عبید اللہ کے ہیں، کہا شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے حکم سے، انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمرہ ادا ہوا ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، اب جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ مکمل طور پر حلال ہو جائے، یعنی احرام کھول دے، یقیناً اب قیامت کے دن تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3014۔ ابو حمزہ زبعی نے کہا میں نے حج تمتع کا ارادہ کیا تو متعدد لوگوں نے مجھے اس سے روکا، میں اسی ششپنج میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور اس معاملے میں استفسار کیا تو انہوں نے مجھے اس یعنی حج تمتع کا حکم دیا، کہا پھر میں اپنے گھر لوٹا اور آ کر سو گیا، نیند میں دوران خواب میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا تمہارا عمرہ قبول اور تمہارا حج مبرور، یعنی ہر عیب سے پاک ہے۔ انہوں نے کہا میں دوبارہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو دیکھا تھا کہہ سنایا۔ وہ خوشی سے کہہ اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمہارا خواب
اسی کی بشارت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3015۔ شعبہ نے قتادہ سے، انہوں نے ابو حسان سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، فرمایا آپ نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر اپنی اونٹنی منگوائی اور اس کی کوہان کی دائیں جانب ہلکے سے زخم کا نشان لگایا اور خون پونچھ دیا اور 2 جوتے اس کے گلے میں لٹکائے، پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ جب وہ آپ کو لے کر بیدہ کے اوپر پہنچی تو آپ نے حج کا تلبیہ پکارا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3016۔ معاذ بن ہشام نے کہا مجھے میرے والد ہشام بن ابی عبداللہ صاحب دستوائی نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ شعبہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی، البتہ انہوں نے یہ الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ آئے یہ نہیں کہا، انہوں نے وہاں ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3017۔ شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، کہا میں نے ابو حسان اعرج سے سنا، انہوں نے کہا بنو ہوجین کے ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ یہ کیا فتویٰ ہے جس نے لوگوں کو الجھا رکھا ہے یا پریشان کر رکھا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے یعنی عمرہ کر لے وہ احرام سے باہر آ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے تمہاری مرضی نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3018۔ حمام بن یحییٰ نے قتادہ سے، انہوں نے ابو حسان سے حدیث بیان کی، کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا گیا کہ اس معاملے یعنی فتوے نے لوگوں کو تفریقے میں ڈال دیا ہے کہ جو بیت اللہ کا طواف یعنی عمرہ کرے وہ احرام سے باہر آ جاتا ہے، اور یہ کہ طواف مستقل عمرہ ہے۔ فرمایا ہاں یہی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے تمہیں نہ چاہتے ہوئے قبول کرنی پڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3019۔ ابن جریج نے کہا مجھے عطا نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے احرام کی حالت میں جو شخص بھی بیت اللہ کا طواف کرے وہ حاجی ہو یا غیر حاجی، صرف عمرہ کرنے والا وہ طواف کے بعد احرام سے آزاد ہو جائے گا۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے دریافت کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بات کہاں سے لیتے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل لیتے ہوئے پھر ان کے حلال یعنی ذبح ہونے کی جگہ البیت العتیق یعنی بیت اللہ کے پاس ہے۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے کہا اس آیت کا تعلق تو وقوف عرفات کے بعد سے ہے۔ انہوں نے جواب دیا مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اس آیت کا تعلق وقوف عرفات سے قبل اور بعد دونوں سے ہے، اور انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے اخذ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر طواف و سعی کے بعد احرام کھول دینے کے بارے میں دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3020۔ ہشام بن حجیر نے طاؤ سے روایت کی، کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ مجھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے مروہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قینچی سے کاٹے تھے۔ میں نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا مگر یہ جانتا ہوں کہ آپ کی یہ بات آپ ہی کے خلاف دلیل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3021۔ حسن بن مسلم نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں خبر دی، کہا میں نے قینچی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تراشے جبکہ آپ مروہ پر سعی سے فارغ ہوئے، یا یہ کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بال قینچی سے تراشے جا رہے تھے اور آپ مروہ پر تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3022۔ عبد الاعلی بن عبد الاعلی نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں داؤد نے ابو نضرہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بلند آواز سے حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے۔ جب ہم مکے پہنچے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ جن کے پاس قربانی ہے ان کے علاوہ ہم تمام اسے حج کو عمرے میں بدل دیں۔ جب ترویہ یعنی 8 ذی الحج کا دن آیا تو ہم نے احرام باندھا، مینا کی طرف روانہ ہوئے اور حج کا تلبیہ پکارا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 3023۔ وہیب بن خالد نے داؤد سے، انہوں نے ابو نضرہ سے، انہوں نے جابر اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی۔ ان دونوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پہنچے اور ہم بہت بلند آواز سے حج کا تلبیہ پکار رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3024۔ ابو نضرہ سے روایت ہے، کہا میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں متعوں یعنی حج تمتع اور عورتوں سے متع کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں متع کیے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ان دونوں سے روک دیا تو دوبارہ ہم نے دونوں نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3025۔ عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں حدیث سنائی، کہا مجھے سلیم بن حیان نے مروان اصغر سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے مکہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کیا تلبیہ پکارا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے مطابق تلبیہ پکارا۔ آپ نے فرمایا اگر میرے پاس قربانی نہ ہوتی تو میں ضرور احلال یعنی احرام سے فراغت اختیار کر لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3026۔ عبد الصمد اور باحث دونوں نے کہا ہمیں سلیم بن حیان نے اسی سند کے ساتھ اسی کی طرح حدیث بیان کی، البتہ باحث کی روایت میں حلال ہو جاتا یعنی احرام کھول دیتا کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3027۔ حشیم نے یحییٰ بن ابی اسحاق، عبدالعزیز بن صہیب اور حمید سے خبر دی کہ ان سب نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارتے ہوئے سنا، یہ کہتے ہوئے لبیک عمرۃ وحجہ، لبیک عمرۃ وحجہ، اے اللہ میں حج و عمرہ کے لیے حاضر ہوں، میں حج و عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3028۔ اسماعیل بن ابراہیم نے یحییٰ بن ابی اسحاق اور حمید طویل سے خبر دی، یحییٰ نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے لبیک عمرۃ وحجہ، اے اللہ میں حج و عمرہ کی نیت سے تیرے در پر حاضر ہوں۔ حمید نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا لبیک عمرۃ وحجہ، اے اللہ میں حج و عمرہ کی نیت کے ساتھ حاضر ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3029۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے زہری نے حنظلہ اسلمی کے واسطے سے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابن مریم علیہ السلام زمین پر دوبارہ آنے کے بعد فج روحہ کے مقام سے حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا نام لیتے ہوئے تلبیہ پکاریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3030۔ لیث نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند روایت بیان کی، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3031۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے حنظلہ بن علی اسلمی سے روایت کی کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آگے سفیان اور لیث بن سعد دونوں کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3032۔
حداب بن خالد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں حمام نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں قتادہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے اور اپنے حج والے عمرے کے سوا تمام عمرے ذوالقعدہ ہی میں کیے، ایک عمرہ حدیبیہ سے یا حدیبیہ کے زمانے کا ذوالقعدہ میں جو عملاً نہ ہو سکا لیکن حکماً ہو گیا، اور دوسرا عمرہ اس کی ادائیگی کے لیے اگلے سال ذوالقعدہ میں ادا فرمایا، تیسرا عمرہ جعرانہ مقام سے آ کر کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے اموال غنیمت تقسیم فرمائے، یہ بھی ذوالقعدہ میں کیا، اور چوتھا عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ ذوالحج میں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3033۔ محمد بن مسنہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے عبد الصمد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں حمام نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں قتادہ نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ انہوں نے کہا حج ایک ہی کیا، البتہ عمرے 4 کیے، پھر آگے حداب کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3034۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، کہا میں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کتنی جنگیں لڑیں؟ کہا 17۔ ابو اسحاق نے کہا مجھے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 19 غزوے کیے، آپ نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج یعنی حجۃ الوداع کیا۔ ابو اسحاق نے کہا آپ نے مکے میں رہتے ہوئے اور حج بھی کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3035۔ عطا نے خبر دی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، کہا میں اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ان کی دانتوں پر مسواک رگڑنے کی آواز سن رہے تھے۔ عروہ نے کہا میں نے پوچھا ابو عبد الرحمن یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں بھی عمرہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، میری ماں کیا آپ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں سن رہی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بتاؤ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں بھی عمرہ کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرمائے، مجھے اپنی زندگی کی قسم آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں کیا مگر یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ عروہ نے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3036۔ مجاہد سے روایت ہے، کہا میں اور عروہ بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ ہم نے ان لوگوں سے اس نماز کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ بدعت ہے۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا ابو عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے؟ انہوں نے جواب دیا 4 عمرے اور ان میں سے ایک رجب کے مہینے میں کیا۔ ان کی یہ بات سن کر ہم نے انہیں جھٹلانا اور ان کا رد کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسی دوران میں ہم نے حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسواک کرنے کی آواز سنی۔ عروہ نے کہا ام المومنین ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں، آپ نہیں سن رہی؟ انہوں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ عروہ نے کہا وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور ان میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے یہ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ تھے، یہ بھول گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3037۔ ابن جریج نے کہا مجھے عطا نے خبر دی، کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ ہمیں حدیث بیان کر رہے تھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاریہ عورت سے فرمایا
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا نام بتایا تھا لیکن میں بھول گیا ہوں، تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس بات نے روک دیا؟ اس نے جواب دیا، ہمارے پاس پانی ڈھونے والے 2 ہی اونٹ تھے، ایک پر اس کے بیٹے کا والد یعنی شوہر اور بیٹا حج پر چلے گئے ہیں، اور ایک اونٹ ہمارے لیے چھوڑ گئے، ہم اس پر پانی ڈھوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3038۔ حبیب معلم نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے عطا سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے جسے ام سنان کہا جاتا تھا کہا، تمہیں کس بات نے روکا کہ تم ہمارے ساتھ حج کرتی؟ اس نے کہا، ابو فلاں یعنی اس کے خاوند کے پاس پانی ڈھونے والے 2 اونٹ تھے، ایک پر اس نے اور اس کے بیٹے نے حج کیا اور دوسرے پر ہمارا غلام پانی ڈھوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ حج یا میرے ساتھ حج کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3039۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے شجرہ کے راستے سے نکلتے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے تھے، اور جب مکے میں داخل ہوتے تو ثنیہ علیہ سے داخل ہوتے اور ثنیہ سفلا سے باہر نکلتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3040۔ زہیر بن حرب اور محمد بن مسنہ نے کہا، ہمیں یحییٰ بن سعید قطان نے عبید اللہ سے اسی مذکورہ بالا سند سے روایت کی، اور زہیر کی روایت میں ہے وہ بالائی گھاٹی جو بطحا کے قریب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3041۔ سفیان بن عیینہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو اس کی بالائی جانب سے اس میں داخل ہوئے اور زیری جانب سے آپ مکے سے باہر نکلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3042۔ ابو اسامہ نے ہشام سے مذکورہ سند کے ساتھ روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال قداد سے مکہ کی بالائی جانب سے مکے میں داخل ہوئے تھے۔ ہشام نے کہا، میرے والد دونوں یعنی بالائی اور زیری جانبوں سے مکے میں داخل ہوتے تھے، لیکن اکثر اوقات وہ قدا ہی سے داخل ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3043۔ زہیر بن حرب اور عبید اللہ بن سعید نے مجھے حدیث سنائی، دونوں نے کہا، ہمیں یحییٰ القطان نے حدیث بیان کی، انہوں نے عبید اللہ سے روایت کی، کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طویٰ مقام پر رات گزاری حتیٰ کہ صبح کر لی، پھر مکے میں داخل ہوئے۔ نافع نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ابن سعید کی روایت میں ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ادا کر لی۔ یحییٰ نے کہا، یا عبید اللہ نے کہا تھا حتیٰ کہ صبح کر لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3044۔ حماد نے ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے روایت کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی مکہ آتے تو ذی طویٰ کے مقام ہی میں رات گزارتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، غسل فرماتے، پھر دن کے وقت مکہ میں داخل ہوتے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3045۔ انس یعنی ابن عیاض نے موسیٰ بن عقبہ سے، انہوں نے نافع سے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لاتے تو پہلے ذی طویٰ میں پڑاؤ فرماتے، وہاں رات بسر کرتے یہاں تک کہ صبح کی نماز ادا کرتے، پھر مکے میں داخل ہوتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ چھوٹے مضبوط ٹیلے پر تھی، اس مسجد میں نہیں جو وہاں بنائی گئی ہے، بلکہ اس سے نیچے مضبوط ٹیلے پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3046۔
موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے، انہوں نے نافع سے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے رخ پر اس پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کو سامنے رکھا جو آپ کے اور لمبے پہاڑ کے درمیان تھا۔ آپ اس مسجد کو جو وہاں بنا دی گئی ہے ٹیلے کے کنارے والی مسجد کے بائیں ہاتھ رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ اس مسجد سے نیچے ایک کالے ٹیلے پر تھی۔ ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ جگہ چھوڑتے، پھر آپ لمبے پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے، وہ پہاڑ جو تمہارے اور کعبے کے درمیان پڑتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3047۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے تو 3 چکر چھوٹے چھوٹے قدموں سے کندھے ہلا ہلا کر تیز چلتے ہوئے لگاتے اور 4 چکر چل کر لگاتے، اور جب صفا مروہ کے چکر لگاتے تو وادی کی ترائی میں دوڑتے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3048۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے یعنی قدوم کے بعد سب سے پہلے حج و عمرے کا جو طواف کرتے اس میں آپ بیت اللہ کے 3 چکروں میں تیز رفتاری سے چلتے، پھر باقی 4 میں عام رفتار سے چلتے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتے اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3049۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب مکہ آتے طواف فرماتے، اس کے ساتھ چکروں میں سے پہلے 3 میں چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تیز چلتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3050۔